نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ دعا اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیرے مال اولاد کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، دینا نہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مال دے، اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے، مال سنبھالنا، نعمتیں آ جاتی ہیں، نعمتوں کا سنبھالنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح نیکیاں بندہ کر لیتا ہے، ضائع ہو جاتی ہیں، ایک ایک کر کے نیکیاں اکٹھی کی، ان نیکیوں کو برباد نہ کر لینا، یہ فکر ہے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ فکر دے۔ ایک چیز، دوسری چیز کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی بات ماننی ہے، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اپنی مرضی کے کام کر کر کے خوش نہ ہوتے رہو، کام وہ کرو جو رسول اللہ نے کیا، ان کی اطاعت میں کرو گے تو ٹھیک۔ ان کی محبت یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کام کرو۔ ہر سمجھدار آدمی مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے، جس کے لمبے مقاصد ہوں، جس کی منزلیں بڑی ہوں، وہ راتوں کو جا کر اپنی تیاریاں کرتا ہے، اور موت اس کا تو وقت متعین نہیں۔ جوانوں کو لپیٹ میں لے لے، بچوں کو لے لے، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اس کی تیاری تو ہر وقت ہونی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثنا رب الجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل و احسان، اس کے ساتھ ہم نے الحمدللہ رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹی۔ خوش قسمت اور خوشبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان سے وہ مقصد پا لیا جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ رمضان ہمیں عطا کیا تھا۔ اور وہ مقصد کیا تھا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سامان کر لیں، اور اپنی تربیت، اپنے آپ کو تیار کر لیں، بیٹری چارج کر لیں، جو کہ باقی پورا سال نیکیوں پر ہمیں چلاتی رہے۔ دنیا کے فتنے، آزمائشیں، شیطان کی چالیں، انسان کے اپنے نفس کی شرارتیں، ان ساروں کے مقابلے میں خود کو چارج کرنے کے لیے، خود کو تیار کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے قوانین، اللہ کی طے کردہ حدود کے اندر خود کو رکھنے کی پریکٹس کے لیے اللہ نے یہ رمضان دیا تھا۔ تو خوش قسمت اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان سے یہ مقاصد اور یہ فوائد حاصل کیے۔ اور یہ آخری راؤنڈ ہے رمضان المبارک کا، آخری فیصلہ کن مرحلہ، جس میں آج آخری دن ہے، آخری عشرے کا اختتام ہے، رمضان کا اختتام ہے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ جیسے بہت سارے کھیل یا کوئی بھی ریس آپ دیکھ لیں، اس میں جو فائنل راؤنڈ ہوتا ہے وہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ کوئی ایسی ریس ہو، 4 کلومیٹر دوڑنا ہے، 4 سرکل ہیں، 1 کلومیٹر دوڑا، 2-3 کلومیٹر، یہ سب سے آگے تھا۔ لیکن اگر چوتھے مرحلے میں، چوتھے راؤنڈ میں کوئی شخص ریس جیتنے میں ناکام ہو گیا، فنش لائن کراس کرنے میں ناکام ہو گیا، یا کوئی اور اس سے آگے نکل گیا، تو وکٹری اور فتح اس کو نہیں ملے گی، کامیابی اس کو نہیں ملے گی۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے، کوئی بندہ اس کو ظلم زیادتی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں پہلے تو بہت آگے تھا، میں نے پہلے بہت جان ماری تھی، میرا پہلا راؤنڈ دیکھو۔ بچے اسکولوں میں امتحان دیں، فرسٹ ٹرم میں اس نے بڑے اچھے نمبر لیے، سیکنڈ ٹرم میں بہت اچھا تھا، فائنل ٹرم میں فیل ہو گیا، وہ کہ جی میرا دیکھو، میرے منتھلی ٹیسٹ دیکھو، میرے فلاں اسائنمنٹس دیکھو، میرے فلاں، میں تو بہت اچھا جا رہا تھا، میرا آغاز بڑا اچھا تھا، میں نے شروع میں بڑی جان ماری تھی۔
لیکن یہ آخر میں آ کے تمہیں کیا ہوا؟ جب تمہارے فائنل ٹرم آئے، جب فائنل راؤنڈ آیا، جب خاتمہ انما الاعمال بالخواتیم آخری وقت آیا، جو حتمی تھا، جو آخری تھا، جس پر سارے نتیجے کا جو تھا دار و مدار تھا، تم اس میں کیوں فیل ہوئے؟ تو ایک تو ہم میں سے ہر شخص کو جو بھی وہ کام شروع کرے، زندگی کا کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرے، کوئی بھی مقصد کا تعین، منزل کا تعین کرے، منزل کے قریب پہنچ کر شیطان انسان کو سب سے زیادہ بھٹکاتا ہے۔ اس لیے کاموں کو اچھے انجام تک پہنچانا، حسن خاتمہ، چاہے وہ دنیا کے کاموں کا ہو، چاہے وہ پوری زندگی کا ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ 60 سال تک ایوریج عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایوریج اوسط عمر جو ہے 60 سے 70 سال ہے۔ کوئی ہوگا جو اس سے آگے جائے گا، اور ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یعنی بندہ اپنی عمر کے آخری حصے میں 60 سال وہ نیکیاں کرتا ہے، اور آخر میں جا کے شیطان اس کو کوئی ایسا ورغلاتا ہے، اس کا اپنا نفس اس کو ایسا بہکاتا ہے کہ وہ جنت کے بالکل قریب تھا، لیکن اس نے ایسا کام کیا، ایسی بات کی، ایسے فتنے میں پڑا، ایسی اس سے غلطی ہوئی کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں جا گرا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے حسن خاتمہ مانگنا بھی چاہیے، حسن خاتمہ کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو آج کا یہ دن، رمضان کا آخری دن، اور بالخصوص یہ جمعے کا دن، دنوں کا سردار، سید الایام، جمعے کی ویسے ہی بڑی فضیلت ہے، جمعے کی کچھ مخصوص عبادات ہیں، جمعے کے کچھ مخصوص احکام ہیں، جس میں یہ جمعے کی نماز بھی ہے۔ کچھ لوگ رمضان کے اس آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس کے لیے کچھ مخصوص عبادات اور اس کے لیے کچھ مخصوص احکام، یہ تو شرعاً ثابت نہیں ہے۔ یہ جمعہ بھی رمضان کے باقی جمعوں کی طرح ہی ایک جمعہ ہے، جیسے باقی جمعوں کی اہمیت اور فضیلت ہے، ایسے ہی اس کی بھی ہے۔ اور کچھ فضیلتیں جمعے کے تمام دنوں کی یکساں ہیں، برابر ہیں ہر جمعے کی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ویسے عید کا دن ہے، ایک عید کا دن ہے جو ایک عید کا دن ہے جو مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے میں آتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان رکھا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے لیے تیاری کرو، ایک سال کی تیاری کے لیے اللہ رمضان دیتے ہیں، اور ایک ہفتے کی تیاری کے لیے اللہ جمعہ دیتے ہیں۔ جس بندے کا جمعہ اچھا ہو، جس کی جمعے کی تیاری اچھی ہو، جس کا جمعے کا دن اچھا گزرا ہو نا، اس کا ہفتہ بھی اچھا گزرتا ہے، اور جس کا رمضان اچھا گزرا ہے اس کا باقی کا سال بھی اچھا۔ اچھے سے مراد دنیاوی لحاظ سے اچھا نہیں، اچھے سے مراد یہ نہیں کاروبار اچھا ہوگا، اچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میری جاب میں ترقی ہوگی، اچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے کالج سکول میں نمبر اچھے آئیں گے، اچھے سے مراد یہ نہیں ہے میرے دنیاوی معاملات سدھر جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین کی اچھائی سے مراد زندگی کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اپنے مقصد کو پہچانو، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کر دیں۔ اس جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مخصوص اعمال میں کیا کیا ہے؟ درود شریف کثرت سے پڑھنا، ہر جمعے میں کثرت سے درود پڑھنا، یہ جمعے کے خاص اعمال میں سے ہے۔ اور سورہ کہف کا پڑھنا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ بندے کے لیے نور بنا دیتے ہیں۔ نور کس چیز کا؟ دین کے عمل۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آتی جی، مسئلے سمجھ نہیں آتے، دین کے احکام سمجھ نہیں آتے، وہ کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، جی ہم کس پر عمل کریں؟ دین تو مشکل بڑا ہے، معاملات ہی بڑے گمبھیر ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ سورہ کہف پڑھیں، ہر جمعے سورہ کہف کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بندے کے لیے ایک ایسا نور بنا دیتے ہیں، ایسی توفیق دے دیتے ہیں فتنوں سے حفاظت کی، کہ بندے کو دین کا رستہ، بندے کو عبادات کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری آسانی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور دعا جمعے کے دن مانگنا، رمضان سارے کے اندر ویسے ہی اللہ سے دعائیں مانگنا، آخری عشرے میں، پھر لیلۃ القدر میں، اور پھر جمعے والے دن مخصوص بہت سارے اوقات کا علماء نے کہا ہے، اختلاف ہے اس میں، لیکن دو راجح باتیں ہیں کہ جمعے والے دن دو اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ویسے ہی قبول کرتا ہے، بندے کی کوئی دعا رد نہیں جاتی،
کوئی دعا کسی انسان کی رد نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ قبول کرنے کا طریقہ فرق ہے، کبھی اللہ تعالیٰ فوری پوری کر دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ بندہ کہے گا اللہ کے پاس اللہ یہ کیا ہے، اللہ کہیں گے تیری فلاں دعا کا بدلہ ہے۔ بندہ کہے گا اللہ تو مجھے میری دعا پوری نہ کرتا، یہ اجر و ثواب بھی دیتا، یہی کافی تھا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ ایک تیسرا طریقہ کیا ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت آزمائش اس کو دور کر دیتے ہیں، تو دعا اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہی قبول کرتے ہیں۔ لیکن جمعے کے دن کی خاص فضیلت اور جمعے کے دن کی خاص دعا کی اہمیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا اسی حالت میں قبول کرتے ہیں جس طریقے سے اس نے مانگی ہوتی ہے۔ بندے نے جو مانگا ہے نا، جو چیز مانگی ہے، جس کیفیت میں مانگی ہے، جو اس کی اصل حاجت ہے، جو اس کا اصل مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو اسی حالت میں قبول کرتے ہیں، جمعے والے دن خاص۔ اور وہ کون سے دو اوقات ہیں؟ ایک یا تو جب جمعے کے دوران ایک خطبے سے دوسرے خطبے کے دوران امام بیٹھتا ہے، وقفہ لیتا ہے اس دوران، یا اس سے بھی زیادہ راجع اور اس سے بھی زیادہ بہتر جو موقف ہے وہ کیا ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان، مغرب کے غروب آفتاب سے پہلے کا وہ افطاری کا وقت جو رمضان کے اندر روزے کے اندر ہم نے گزارا نا، افطاری کا وقت ویسے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور رمضان کے یہ جاتے لمحات اور جمعے کا یہ آج کا دن اور افطاری کا ہمارا آخری روزہ اور افطاری کا وقت بھائیو یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقے دل سے مانگی گئی، یقین ایمان قلب کے اس استقامت کے ساتھ مانگی گئی دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھیے، رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیے، یہ ہم سے جا رہا ہے، یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ٹریننگ کروائی تھی وہ کیا تھی کہ تم اللہ کی حدود کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان میں ہماری ٹریننگ کیا کروائی ہے؟ پابندیاں لگا کر، قوانین بتا کر۔ ہر گھر کا ایک قانون ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیا قانون بنتا ہے نا، اکثر یا قانون پہلے سے موجود ہوتا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہیلمٹ پہننے کا قانون موجود ہے نا، نہیں پہنتے تھے لوگ، گورنمنٹ نے سختی شروع کی، کیمرے لگے، چلان ہونا شروع ہوئے، لوگوں کو مشکل لگی، اب وہ ہیلمٹ پہننا شروع کیا، سزا کے ڈر سے، جرمانے کے ڈر سے ہیلمٹ پہن، اب ہر بندہ پہنتا ہے نا، آسانی ہو گئی، ہر بندہ ہیلمٹ پہنتا ہے، ہیلمٹ پہن کر نکلتا ہے۔ اب اس نے ہیلمٹ کا بندوبست کر لیا۔ کئی دفعہ ماحول بنا کر قوانین پر پابندی کروائی جاتی ہے، دنیا میں بھی ایسے کرتے ہیں۔ والدین گھر میں بچوں کو کسی نہ کسی سزا، کسی نہ کسی جرمانے، لالچ، ڈانٹ ڈپٹ، سختی کے ساتھ ایک قانون پر، ایک اصول پر عمل کرواتے ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ یہ سختی بھی ہمیشہ نہیں ہو سکتی، سختی ہمیشہ معاملات کو خراب کرتی ہے، سختی ہمیشہ نہیں ہو سکتی۔ سختی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، تربیت کے لیے سختی کی جا سکتی ہے، سختی بھی کی جا سکتی ہے، لالچ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ دونوں طریقے سے معاملہ کرتے ہیں، بندے کو جہنم سے ڈراتے بھی ہیں، جنت کا لالچ بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آسانیاں بھی دیتے ہیں، پابندیاں بھی لگاتے ہیں تربیت کے لیے۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی پابندی لگائی۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری کی عادت پڑ جائے، تاکہ تمہیں بچنے کا، رکنے کا ایک طریقہ آ جائے، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، مقصد اور ضرورت کا فرق جان جاؤ۔ اب جس کی تو رمضان میں یہ ٹریننگ ہوئی، جس نے تو یہ سمجھا کہ میری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، صرف مال اسباب، زندگی کی دوڑ دھوپ، صرف اس کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ مقصد ہمیشہ کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ صرف رمضان کا مقصد نہیں تھا، یہ عبادت صرف رمضان کے لیے خاص نہیں تھی، یہ عبادت ساری زندگی کی ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حال میں جب تمہیں موت آئے اس وقت بھی تم عبادت میں ہو، اس وقت بھی تم اللہ کے بندے ہو۔ کسی بندے کو پتا ہو کہ فلاں وقت میں کسی پارٹی میں، کسی دعوت پروگرام میں جانا ہے، مغرب کے بعد کا میرا وقت ہے، وہ تیاری کب سے شروع کرتا ہے؟ جب سے اس کو دعوت نامہ آتا ہے۔ مجھے آج کسی شادی میں شرکت کا دعوت نامہ ملے، ہفتے بعد کا، مہینے بعد کا، ذہن بناتا ہے بندہ پہلے، پھر اس کے لیے بندہ سوچنا شروع کرتا ہے، جو وقت قریب آتا ہے کون سے کپڑے پہنوں گا، کس طرح گاڑی میں جاؤں گا، کس سواری پر بیٹھوں گا، کسی کو ساتھ تو نہیں لے کر جانا، راستے میں مجھے کیا پکڑنا ہے، کتنے بجے میں پہنچوں گا۔
کوئی اور کام تو بیچ میں نہیں کرنا، اور وہ آخری وقت کا انتظار نہیں کرتا. جو آخری وقت کا انتظار کرے گا وہ لیٹ ہو جائے گا. وہ وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے. ہر سمجھدار آدمی مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے، جس کے لمبے مقاصد ہوں، جس کی منزلیں بڑی ہوں، وہ راتوں کو جا کر اپنی تیاریاں کرتا ہے. اور موت، اس کا تو وقت متعین نہیں ہے. جوانوں کو لپیٹ میں لے لے، بچوں کو لے لے، اس کے لیے تو وقت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اس کی تیاری تو ہر وقت ہونی چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کسی وقت بھی بتا دیا ہے، یہ کنفرم ہے، یہ یقینی ہے. تمہارے سامنے یہ تذکیر ہر وقت موجود ہے. لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں دنیا سے، اور یہ فیصلے رمضان میں ہو جاتے ہیں، لیلۃ القدر میں ہو جاتے ہیں. کب کس نے فوت ہونا ہے، اگلے سال کون کون ہم میں سے جدا ہو جائے گا، کون کون سا رمضان پائے گا، کون نہیں پائے گا، یہ فیصلے ہو چکے. اب ہم نے تیاری رکھنی ہے کہ کس حال میں موت آئے. جب بھی موت آئے ہم حالت عبادت میں ہونے چاہیے. بندہ سوچے تو صحیح کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جنہوں نے زندگی کا مقصد کھانے پینے کو رکھا، انہوں نے رمضان میں بھی کھانے پینے پہ زور رکھا. جن کی زندگی کا مقصد کپڑا پہننا، اوڑھنا بچھونا تھا، ان کا رمضان بھی اسی میں گزرا، عید کی شاپنگ میں گزرا، افطار پارٹیوں میں گزرا. ان کا رمضان بھی دنیاوی کاموں کے اندر گزرا جن کا مقصد یہ تھا. اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس نے کس کے لیے کیا چھوڑا. نماز کے لیے نیند چھوڑی یا نیند کے لیے نماز چھوڑی. الصلاۃ خیر من النوم کی ندا آتی تھی نا، یہ باقی دنوں میں بھی آئے گی. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھا. رمضان میں فجر بھری ہوتی تھی، رمضان میں تراویحیں بھی پڑھتے تھے، رمضان میں نمازیں مسجدوں کے اندر رش تھا، افطاری سحری کے دسترخوان لگتے تھے، روزے رکھتے تھے. اللہ نے آسانی کر دی. یہ نماز باقی دن بھی ایسے، الصلاۃ خیر من النوم کی ندا باقی دنوں میں بھی آئے گی. مسجد کا مولوی، امام، متولی وہ آسانی بھی کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے چلو رمضان میں سحری کی ہوتی ہے، ہر بندے نے جلدی نیند نہ آ جائے، تھوڑی سی نماز جلدی کرا دیتے ہیں، اذان کے فوراً بعد تھوڑا وقفہ رکھتے ہیں، جلدی نماز کرا دیتے ہیں. باقی دنوں میں کہتے ہیں چلو بھائی اٹھنے میں بندوں کو دیر نہ ہو جائے، مسجد میں پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم کر، اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے آ جائیں. اب مقصد، اگر تو زندگی کا مقصد آرام، کام، کھانا پینا، کپڑا پہننا، اوڑھنا بچھونا، اگر زندگی کا مقصد یہ تھا تو سویا رہے گا. اگر اس کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اصل عبادت، اصل مقصد ہے زندگی کا، اصل روح ہے، تو نیند قربان کر کے نماز کے لیے آئے گا. اللہ تعالیٰ تو یہی چیز رمضان میں سکھانا چاہتے ہیں. کس کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ کے لیے برادری کو چھوڑا یا برادری کے لیے اللہ کو چھوڑا؟ بندوں کے لیے خالق کو چھوڑا کہ خالق کے لیے مخلوق کو چھوڑا؟ اللہ کا حکم ایک طرف ہے، لوگوں کے پسند ناپسند ایک طرف ہے. لوگوں کا چہرہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا چہرہ دیکھتا ہے. اس کو کیا چیز چاہیے؟ تو بھائیو، جیسے جسم کی غذا ہم کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے نا. کوئی یہ نہیں کہتا بڑیاں روٹیاں کھادیاں، بڑے آج نہیں کھاتا. جسم کی غذا کھانا پڑا ہو سامنے، 3 ٹائم تو ہم کھاتے ہی کھاتے ہیں. کوئی مریض ہو تو چلو 2 ٹائم کھائے گا، تو 3 سے زیادہ بھی کھا لیتے ہیں. جو درمیان میں سنیکس ہو جاتے ہیں، چائے لے آؤ، سموسے لے آؤ، وہ تو جاؤ کھاتا ہے نا انسان. یہ جسم کی ضرورت ہے. کوئی نہیں کہتا اور چھڈو جی بس ہوں نہیں کھاندے، بڑیاں روٹیاں کھادیاں. لیکن اللہ کی عبادت، اس میں شیطان بندے کو یہ بہکاتا ہے، اور بڑیاں پڑھ لی نمازاں، چلو جی ہوں آرام کر لی. آج کی رات کچھ کے لیے کل کی رات ہی. یہ 30واں روزہ 8 سال بعد 30واں روزہ ہے. پچھلے 7 سال تقریباً 29 ہی روزے تھے. یہ 30واں روزہ یہی بہت کچھ کھرے کھوٹے کی پہچان کرا دیتا ہے. 30ویں روزے میں ہی بہت سارے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے آخری رات کو سمجھا. لیلۃ الجائزہ نام رکھا انہیں کچھ لوگوں نے. لیلۃ الجائزہ سے کیا مراد ہے؟ کیا گناہ جائز ہو گئے ہیں؟ کیا حرام کام جائز ہو گئے ہیں؟ کیا اللہ کی نافرمانی جائز ہو گئی ہے؟ جائزہ سے مراد، یہ نام ویسے لوگوں نے رکھا ہے، یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ سے مراد یہ ہے کہ اب وہ کچھ کام جو اللہ نے رمضان میں وقتی طور پر پریکٹس ٹریننگ کے لیے روکے تھے، وہ کام کرنے جائز ہو گئے. خوشی اور تفریح کے اندر اللہ کو بھول نہ جاؤ. خوشی اور تفریح کی بھی حدود ہیں. عید منانا اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ نے مقرر کی ہے. عید کی نماز میں بغیر اذان کے آئیں گے، عید کی نماز میں بغیر تکبیر کے آئیں گے. کئی مسجدوں میں 2 3 نمازیں ہوں گی، 7 نمازیں بھی ہوتی ہیں کئی مسجدوں میں. یہ کہاں سے آتے ہیں لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں نہیں ہوتے. یہ وہی لوگ ہیں جو جمعے کی نماز میں بھی کم آتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں رش لگ جاتا ہے، جگہ کم پڑ جاتی ہے، میدان بھر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین بندوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بندے
جیسے تو روٹی سال میں ایک دفعہ کھا کر گزارا نہیں کر سکتا نا، جیسے تو دن میں ایک دفعہ کھا کر باقی ٹائم کی روٹی کا گزارا، ایسے عبادت بھی ہر وقت کرنے کا کام ہے۔ نمازیں 5 ہیں، بندہ کہ سویر دی پڑھ لی تھی بس، ان چھڈو خیر ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں رمضان سے ٹریننگ لینی ہے۔ اللہ نے 30 دن مسلسل روزے رکھوائے، پھر آگے شوال شروع ہوگا کل سے، 6 دن اور پورے کر لو۔ روزوں میں یہ 30 فرض کیے تھے، 6 اللہ نے ساتھ رکھوائے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یہ 36 کا جو ہنسا ہے اس کو پورا کرو، میں تمہیں ایک تو پورے سال کے روزوں کی ٹریننگ، پورے سال کے روزوں کا ثواب دوں گا، اور کچھ فرض تھے، اب کچھ تھوڑا سا نفل رکھو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ بھی رکھ کر دکھاؤ۔ یہ قیام اللیل رمضان کے باقی دنوں میں بھی، یہ صرف رمضان کا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بڑے پیارے صحابی، قیام کیا کرتے تھے رات کا، اور لمبا قیام کیا کرتے تھے، پورا قرآن بھی پڑھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ پڑھا کرو، ایک عشرے میں 10 دنوں میں قرآن پڑھ لیا کرو کافی۔ انہوں نے کہا میرے میں سے زیادہ طاقت ہے۔ کہا اچھا ہفتے میں پڑھ لیا کرو، کہا میرے میں سے زیادہ طاقت ہے۔ کہا 3 دن میں پڑھ لیا کرو، کہا میرے میں سے زیادہ طاقت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 دن زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی 3 دن سے کم وقت میں قرآن ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان میں بندہ 1 دن میں قرآن بھی ختم کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا عبداللہ دیکھ فلاں بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا وہ ایک بندہ تھا، وہ قیام کیا کرتا تھا، پھر اس نے قیام کرنا چھوڑ دیا۔ ایسا بندہ نہ بن جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ وہ کرتا تھا۔ سیدنا انس روزے رکھا کرتے تھے، روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا روزانہ روزہ نہ رکھو، مہینے میں 3 روزے رکھو، اللہ تمہیں 30 روزوں کا اجر دے دے گا۔ 3 رکھو، بس رکھو، ہمیشہ 3 رکھو، اللہ تمہیں 30 کا اجر دے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پیر جمعرات کا رکھ لو، کہا اللہ کے نبی میں سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لو، کہا میں پھر بھی رکھ سکتا ہوں، کہا اس سے زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو مسلسل عابد بندہ پسند نہیں ہے جو 24 گھنٹے عبادت، دنیا کے کام بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ اور یہ دونوں صحابہ، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر والی بھی اور انس والی بھی، بخاری مسلم دونوں کی۔ سیدنا انس بھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ اس کو مال اور اولاد کثرت سے دینا، 180 سے 200 کے لگ بھگ حضرت انس کے پوتے پوتیاں نواسیاں خاندان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، اور مال میں بھی اللہ نے بڑی ترقی دی، بڑا مال بھی دی اللہ نے، اولاد بھی دی۔ عبداللہ بن عمر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، علم دیا بہت، لیکن یہ دونوں لوگ، دونوں صحابہ ہیں، صحابہ، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے عمل تھوڑا رکھو، تھوڑا، رات کی تہجد تھوڑی پڑھو، روزے تھوڑے رکھو، تھوڑے رکھو، ہمیشہ رکھو، ہمیشہ چھوڑ نہ دینا۔ اور عبداللہ بن عمر بھی اپنی آخری عمر میں جا کے کہتے تھے اب میں بھول جاتا ہوں قرآن مجید کو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں بزرگ ہو گیا ہوں، اب میرے سے پڑھا نہیں جاتا، اب میرے سے 3 دن میں قرآن نہیں ختم ہوتا، مجھے بھول جاتا ہے میرے سے۔ اے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی کہ میں تھوڑا تھوڑا پڑھتا لیکن پڑھتا رہتا۔ لوگوں نے کہا آپ تھوڑا کر لیں، کہا نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں نے جس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تھا میں اس حال کو بدلنا نہیں چاہتا، یعنی میں نے جو وعدہ کر لیا تھا نا، جو کمٹمنٹ کر لی تھی، اب وہ کمٹمنٹ پوری کرنی ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں 3 دن میں ختم کروں گا، اب میں کروں گا 3 دن میں ختم، چاہے میں بزرگ ہو گیا ہوں، چاہے بوڑھا ہو گیا ہوں، چاہے میرے حواس، میری عقل، میرا حوصلہ، میری چیزیں جواب دے گئیں۔ اور یہی انس بن مالک بھی جب بوڑھے ہو گئے نا، کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا جسم میں، اپنے پوتوں بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، کہتے تھے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان لی ہوتی کہ میں مہینے میں 3 روزے رکھتا، میں ہفتے کے 2 رکھ لیتا، لیکن میں نے ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ رکھنے کی ترغیب، ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزے کو میں نے ترجیح دی، ایک دن چھوڑ کے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے سے روز کا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا روزہ رکھا نہیں جاتا۔ اللہ اللہ، لیکن اب میں وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، میں نے جس چیز پر پابندی کا عہد کیا تھا، احب الاعمال الی اللہ ما قل وادومھا، بھائیو یہ وہ گولڈن نصیحت ہے، یہ وہ سنہری ترین بات ہے جو میرے لیے سب سے پہلے ہے اور آپ سب کے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں پسند، لمبی نمازیں، زیادہ تعداد، لمبا، اللہ کو وہ پسند ہے بندہ تھوڑا تھوڑا عمل کرے، رمضان میں کرے، رمضان کے بعد بھی کرے۔ ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے جس نے رمضان میں تو لمبے قیام کیے، رمضان کے بعد مست پڑا ہے، سویا ہوا ہے۔
رمضان میں اسے صدقہ خراج کے انبار لگا دیے، باقی دنوں میں اللہ کو بھول گیا ہے۔ رمضان میں اس نے روزے رکھے، باقی پورا سال اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں۔ وہ تسبیح فاطمہ معروف ہے نا، آپ کو پتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد ہی پڑھنی۔ سیدہ فاطمہ اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، کہا ابا جی گھر کے کام کاج دیکھیے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا فاطمہ دیکھ میں دنیاوی معاملات میں تیری مدد کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ہاں ایک وظیفہ ہے، ایک ذکر ہے، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا، اللہ تیرے حال پر رحم کرے، اللہ تیرے لیے دنیا کی آسانیاں کر دے گا۔ وہ وظیفہ کیا کر، رات سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک ہے 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا بھی، اور ایک ہے آخری دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ یہ تسبیح فاطمہ سکھائی سیدہ فاطمہ کو تھی، حضرت علی کو بھی پتہ چل گیا۔ میاں بیوی کے درمیان دیکھو نا، مقابلے بازیاں ان چیزوں میں ہونی چاہیے۔ حضرت علی کو بھی پتہ چل گئی، انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ بیٹیاں جا کے ابو جی یہ تو علی بھی پڑھنے لگ گئے ہیں۔ کہا آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو نصیبے کی بات ہے، یہ ثواب وہ بھی کمائے، یہ فائدہ وہ بھی حاصل کرے، وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو سیدنا علی نے ایک دن کہا، لوگوں میں بیٹھے تھے، کہا جس دن سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، میں نے اس دن سے کوئی ایک دن ایک رات ایسی نہیں چھوڑی کہ رات سونے سے پہلے میں نے یہ تسبیح نہ پڑھی ہو۔ پوچھنا نے پوچھا آپ کے دور میں تو بڑا مشکل وقت بھی آیا تھا، جنگیں بھی لگی تھیں، صفین کا مارکا ہوا تھا، کتنا مشکل وقت تھا، تب بھی کہا ہاں میں نے جنگ صفین کی رات بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا تھا، کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اس دن اس تسبیح کو پڑھنا چھوڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پڑھیے، اور یہاں اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو حکم دینے والا ہے نا پہلے وہ خود عمل کرنے والا ہو، اپنے گھر والوں کی فکر بھی ساتھ ہو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پھر اس کے اوپر پہرا دینا ہے، نماز کے اوپر دوام ہمیشہ، کدی پڑھ لے کدی نہ پڑھی، یہ عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ اور بھائیو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا جائزہ اس رمضان کے آخری ایام میں اپنا جائزہ۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، واللہ اس بات کو پلے باندھ لیجئے، نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے۔ پہلے وقتوں میں، اب تو دعائیں بدل گئی ہیں، لوگوں کا طریقہ ہی بدل گیا ہے، گریٹنگز کا، مبارکبادیں دینے کا، دعائیں دینے کا طریقہ بدل گئے۔ پہلے وقتوں میں لوگ دعا کہ اللہ تیری حفاظت کرے، تیری جان مال کی حفاظت کرے، اللہ تیرے مال اولاد کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، دینا نہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مال دوے، اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے، مال سنبھالنا، نعمتیں آ جاتی ہیں، نعمتوں کا سنبھالنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح نیکیاں بندہ کر لیتا ہے، ضائع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی نیکیاں ہماری کتنی ساری، کسی کو یہ فکر ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اللہ کہتے ہیں ایسی عورت کی طرح نہ بن جاؤ جس نے بڑے اہتمام سے بیٹھ کے سوئی دھاگا لیا اور اس نے جو ہے نا کپڑا سوت کاتا ہے، مشین کے اوپر، کھڈی کے اوپر اس نے دھاگا لپیٹا، بیٹھ کر اس نے کتنے دن راتیں لگائیں اور بیٹھ کر اس نے وہ کپڑا بنا، اور اب وہ بیٹھ کر اسی کپڑے کو ادھیڑ رہی ہے، دھاگا اس کو الگ کر رہی ہے۔ کیسی بیوقوف ہے، اس جیسے نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ مثال سمجھا رہے ہیں، ایک ایک کر کے نیکیاں اکٹھی کی، ان نیکیوں کو برباد نہ کر لینا، یہ فکر ہے، ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ فکر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر دے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا ينظر الى اعمالکم الى اولادکم واموالکم، مالوں کو نہیں دیکھتا، اولادوں کو نہیں دیکھتا، ولا اجسادکم، جسموں کو نہیں دیکھتا۔ یہ صورت اللہ نے دی ہے نا۔ بندہ کسی چیز کی طرف توجہ اس وقت کرتا ہے جو بندے کو ہو کہ یار یہ تو چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود، ان اللہ جمیل، اللہ خود خوبصورت ہے، یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ چہرہ یہ اللہ نے دی ہے، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، مال اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں الی قلوبکم واعمالکم، میں ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا جن کی تمہیں فکر ہے۔ ہم میں سب سے زیادہ کس کی کیا فکر ہے؟ سرخی پاؤڈر، تیل، شیمپو، اپنا چہرے کی سجاوٹ، بناؤ سنگھار، کپڑا اچھا، ہمیں اس کی فکر ہے، ہمیں اولاد کی فکر ہے، ہمیں اپنے کپڑوں کی فکر ہے، اپنی گاڑی کار بنگلے کی فکر ہے۔ ظاہر اللہ کہتا ہے مجھے تو ان چیزوں کی فکر نہیں ہے، میں تو تمہارے میں یہ چیزیں دیکھتا نہیں، میں کیا دیکھتا ہوں؟ الی قلوبکم واعمالکم، تم کرتے کیا ہو،
ان چیزوں کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو جن چیزوں کی ہمارے بارے میں فکر ہے. اور یہ جو اعمال ہیں یہ ضائع کن چیزوں سے ہوتے ہیں؟ آخری بات مکمل کرتا ہوں. 4 باتیں پلے باندھ دیجئے. 4 باتیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے اعمال کو، نیکیوں کو برباد کرتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں شرک. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک ایک کا نام لے کر بھی، اور پھر سب سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے نبی، ہو نہیں سکتا، نبیوں سے شرک ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ نے اس کی سنگینی سمجھانے کے لیے کہ کسی نبی سے بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر شرک سرزد ہو جائے، اور امت کو ڈرایا، کہا شرک اتنا خفیف ہوتا ہے، چونٹی کی چال سے بھی ہلکا تمہارے اندر گھس جائے گا، اس سے بچو، شرک سے بچو. یہ تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. اور بندہ بڑے زوم میں رہتا ہے. خاص طور پہ ہم جس طبقے کے لوگ ہیں، ہم لوگوں میں سے اکثر کوئی اسی بڑے موحد ہونے ہیں، ہماری توحید بڑی خالص ہے، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا. بھائیو، توحید کا علم حاصل کرنا اور شرک کے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اصل علم یہ ہے. توحید بڑا وسیع موضوع ہے. بندے سے کب کہاں کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک ہو جاتا ہے، بندے کو اندازہ نہیں ہے. شرک سے بچنا یہ سب سے پہلی چیز ہے. شرک بندے کے تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، مول ہی نہیں پڑے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ کہتے ہیں کسی کھاتے میں نہیں لائیں گے ان کے اعمال. ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی بات ماننی ہے، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے. طریقہ، سبحان اللہ. اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. اپنی مرضی کے کام کر کر کے خوش نہ ہوتے رہو. کام وہ کرو جو رسول اللہ نے کیا، ان کی اطاعت میں کرو گے تو ٹھیک ہے. ان کی محبت یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کام کرو. امام مالک 40 سال مدینے کی مسند پر حدیث پڑھائی، مصلی پر امامت کرائی. موطا امام مالک لکھی. مسلمانوں کے بادشاہوں میں، خلفاء میں سب سے بڑی جو بادشاہ سلطنت گزاری نا کسی نے، وہ خلیفہ ہارون الرشید. اس سے بڑا بادشاہ مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں گزرا. ہارون الرشید وہ چلا، بغداد سے چلا، مدینے آیا. امام مالک خدمت میں حاضر ہوا. کہا امام صاحب، آپ کی جو موطا ہے یہ بڑی شاندار کتاب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو قانون بنا دو، اس کو آئین بنا دو اپنے ملک کا. اپنے ملک کے قاضیوں کو، مفتیوں کو یہ کتاب ریکمینڈ کر دوں کہ آئندہ کے بعد فیصلے اس کتاب پر کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب ہے. امام مالک نے کہا نہیں، میں یہ اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اگرچہ میں نے اس میں حدیثیں لکھی ہیں لیکن اس میں میری اپنی آراء بھی ہیں، اس میں میرے اپنے اقوال بھی ہیں، میرے اپنے ذاتی فتوے بھی ہیں. کوئی بندہ میری بات کو رسول اللہ کی بات سمجھ کر مان لے، میں یہ نہیں گوارا کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، اس کی پیروی اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر میں آج کہوں ہم اگلے جمعے 4 رکعتیں پڑھیں گے، رسول اللہ نے 2 پڑھی ہیں نا، جمعے کی رکعتیں 2 پڑھی ہیں، میں کہوں ہم 4 پڑھیں گے، ثواب ہوگا؟ گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا، ضائع، پورا جمعہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اطاعت. اور بھائی ریاکاری اعمال کے اندر دکھلاوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. میں تمہیں اس سے بڑے فتنے سے ڈراتا ہوں. ریاکاری، دکھاوا. بندہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھا تو اس نے دیکھا 2 لوگ، مجھے اور بھی دیکھنا تھا، سجدہ لمبا کر دیا. کر اللہ کو رہا تھا لیکن لوگوں کو دیکھتے ہوئے سجدہ لمبا کر دیا کہ لوگ بھی کہیں واہ کتنا نمازی ہے، کتنا اچھا. ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. عملوں کو ضائع کر دیتی، کھا جاتی ہے ریاکاری. بندے کا کوئی عمل، اللہ کہیں گے امام، مسجد کا خطیب، قاری، اللہ کے حضور کیا کر کے آیا؟ اللہ صاحب تیری زندگی عبادت کی، فلاں بندہ اتنا خرچ کیا، فلاں بندہ میں نے یہ کیا، اللہ کہیں گے میرے لیے نہیں کیا. جا تیرا سب کچھ رائی کے دانے، بالکل رائی کے دانے کے برابر ہے، اس کا مول نہیں، اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈالو. اور آخری اور سب سے ضروری بات بھائیو، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ہم مانگتے ہیں نا دعائیں بھی، ہم دعا مانگتے ہیں صرف اللہ سے دنیا کی. ہمیں دعا مانگنے میں صرف یہی بات پتہ ہے، اللہ اولاد دے دے، اللہ پیسے دے دے، اللہ آسانی دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ گاڑی دے دے، اللہ بنگلہ دے دے، اللہ زندگی آسانی، اللہ حاجتیں پوری کر، اللہ ضرورتیں پوری کر. اللہ کہتے ہیں ایسی دعائیں مانگنے والے بندے کی میں آخرت بھی نہیں دیتا، دنیا بھی نہیں دیتا. صحیح دعا کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں آخرت کی فکر ساتھ لے کر. جن کو دعاؤں میں، جو بندہ عبادت صرف اس لیے کرتا ہے نا، کوئی نوجوان ہے، پیپروں کے دن آ گئے قریب، ہن نماز پڑھو، ہن دعا مانگو، اللہ میرے پیپر اچھے ہو جائیں، پھر بھول جاتا اللہ.
بیمار ہو گئے نا، اللہ کہتے ہیں صبح شام اٹھتا بیٹھتا پکارتا ہے اللہ بیماری، اللہ یہ منتیں مانگتا ہے، نمازیں مانتا ہے، میں دیکھیں دوں گا، میں یہ کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں اس کا کوئی عمل قابل ہے، اس کی یہ دعا یہ سب کچھ یہ کسی کھاتے میں نہیں، کوئی قابل قبول۔ جو بندہ آسانی کے دنوں میں مشکل کی تیاری کرتا ہے، جب وہ صحت مند تھا تب اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ بیماری میں اس کی دعا سنتا ہے۔ جب وہ تنگ دست تھا تب وہ خرچ کرتا ہے، تو جب وہ امیری میں خرچ کرتا ہے تب اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ، دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے، اور دعا کے اندر مانگنے سے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ صرف بندہ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، تسبیح و تحمید اور تحلیل ہی کرے، بس یہی ذکر ہی انسان کے لیے دعا ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔